بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ کی نرمی اور سختی کا بیان۔ حضرت سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھ میں سختی اور درشتی دیکھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں آپ کا غلام اور خادم تھا، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے، بالمؤمنین رعوف الرحیم، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق مہربان ہے۔ آپ واقعی ایسے ہی ہیں، بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے، اس لیے میں آپ کے سامنے ستی ہوئی ننگی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ اگر آپ مجھے نیام میں ڈال دیتے یا مجھے کسی کام سے روک دیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں آپ کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں میرا یہی طرز رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں بلا لیا، اور دنیا سے جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا۔ آپ لوگ ان کے کرم، تواضع اور نرم مزاجی کو جانتے ہی ہیں۔ میں ان کا خادم تھا اور ان کے سامنے ستی ہوئی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا۔ اگر وہ کسی معاملے میں خود پہل کر لیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں اقدام کر لیتا، اور ان کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا، اور دنیا سے جاتے وقت وہ مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور آج تمہارا مسئلہ میری طرف منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جب خلیفہ دوسرے تھے، عمر نہیں تھے، تو یہ ہم پر سختی کیا کرتے تھے۔ اب جب کہ یہ خود خلیفہ بن گئے ہیں تو اب ان کی سختی کا کیا حال ہوگا؟ تم پر واضح ہونا چاہیے کہ تمہیں میرے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے پہچانتے بھی ہو، اور تم لوگ میرا تجربہ بھی کر چکے ہو، اور اپنے نبی کی سنت جتنی میں جانتا ہوں اتنی تم بھی جانتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ہر بات پوچھ رکھی ہے۔ اب مجھے ضرورت کی کسی بات کے پوچھنے پر ندامت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اب جب کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں تو اب میری سختی جو تم دیکھتے تھے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن یہ سختی اس انسان کے خلاف ہوگی جو ظلم اور زیادتی کرے گا، اور یہ سختی طاقتور مسلمان سے حق لے کر کمزور مسلمان کو دیکھنے کے لیے ہوگی۔ اور میں اپنی اس سختی کے باوجود اپنا رخسار تمہارے ان لوگوں کے لیے بچھا دوں گا جو پاک دامن ہوں گے، اور غلط کاموں سے رکیں گے اور بات مانیں گے۔ اور مجھے اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اگر میرے اور تم میں سے کسی کے درمیان کسی فیصلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم جسے پسند کرو میں اس کے ساتھ اس کے پاس چلا جاؤں گا، اور وہ ثالث میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بارے میں اس طرح میری مدد کرو کہ میرے پاس ادھر ادھر کی ساری باتیں نہ لاؤ، اور میرے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ جب ضرورت پیش آئے تو مجھے نیکی کا حکم کرو اور مجھے برائی سے روکو۔ اور تمہارے جن امور کا اللہ نے مجھے والی بنا دیا ہے ان میں تم میرے ساتھ پوری خیر خواہی کرو۔ پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت محمد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت
عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہوئے، اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات کرنے میں سب سے زیادہ جری حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لوگوں کے بارے میں امیر المومنین سے بات کر لیں اور ان سے یہ کہے کہ بہت سے حاجت مند لوگ آتے ہیں، لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے اور اپنی ضرورت پورے کیے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار فرمائیں، کیونکہ بہت سے ضرورت مند آپ کے پاس آتے ہیں لیکن آپ کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے اور آپ سے اپنی ضرورت کہے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد نے یہ بات کرنے کو کہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے عبد الرحمن، اللہ کی قسم میں نے لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی اختیار کی کہ اس نرمی پر اللہ سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ اس نرمی پر پکڑ نہ فرما لے۔ پھر میں نے لوگوں پر اتنی سختی اختیار کی کہ اس سختی پر اللہ سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ اس سختی پر میری پکڑ نہ فرما لے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ چھٹکارا کی کیا صورت ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے ہوئے، چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہائے افسوس، آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا، ہائے افسوس، آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ ابو نعیم اپنی کتاب حلیہ میں حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرا دل اللہ کے لیے اتنا نرم ہوا ہے کہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو گیا، اور اسی طرح میرا دل اللہ کے لیے اتنا سخت ہوا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ بعض لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ خلافت آپ کو نہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کس وجہ سے؟ اس نے کہا، ان کا یہ خیال تھا کہ اب بہت سخت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرا دل لوگوں کی شفقت سے بھر دیا اور لوگوں کے دل میں میرا رعب بھر دیا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت قریش کے بعض خاص حضرات ان سے اکتا چکے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ میں روک رکھا تھا اور ان کے باہر جانے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور ان پر خوب خرچ کرتے تھے اور فرماتے کہ مجھے اس امت کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ تمہارے مختلف شہروں میں پھیلنے سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ پابندی مہاجرین میں سے بعض خاص حضرات پر لگا رکھی تھی، اور مہاجرین کے ان خاص حضرات کے علاوہ اور اہل مکہ پر یہ پابندی حضرت عمر نے نہیں لگائی تھی۔ چنانچہ جن مہاجرین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں رہنے کا پابند بنا رکھا تھا، ان میں سے کوئی جہاد میں جانے کی اجازت مانگتا تو اس سے فرماتے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو غزوات کے سفر کر چکے ہو وہ منزل مقصود یعنی جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ آج تو غزوہ میں جانے سے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں مدینے ہی میں رہو، نہ تم دنیا کو دیکھو اور نہ دنیا تمہیں دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند خاص حضرت اگر مختلف علاقوں میں چلے جائے تو وہاں کے مسلمان ان کی ہی صحبت پر اکتفا کر لیں گے اور مدینہ نہیں آیا کریں گے، اور یوں ان کا امیر المومنین سے اور مرکز اسلام سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اگر یہ حضرات مدینہ ہی میں رہیں گے تو ساری دنیا کے مسلمان مدینہ آیا کریں گے، اور اسی طرح ان کا امیر المومنین اور مرکز اسلام سے تعلق مضبوط ہوتا رہے گا۔
اور یوں مسلمانوں میں فکر اور محنت اور ساری ترتیب میں یکسانیت رہے گی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان حضرات سے یہ پابندی اٹھا لی اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ حضرات مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور وہاں کے مسلمانوں نے ان حضرات کی صحبت پر ہی اکتفا کر لیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت محمد اور حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی کمزوری تھی جو اسلام میں داخل ہوئی، اور یہی سب سے بڑا فتنہ تھا جو عوام میں پیدا ہوا کہ مقامی حضرات سے تعلق زیادہ ہو گیا اور امیر المؤمنین اور مرکز اسلام سے تعلق کم ہو گیا۔ حضرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جہاد میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت غزوے کر چکے ہو۔ حضرت زبیر بار بار اصرار کرنے لگا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ کے اصرار پر حضرت عمر نے فرمایا، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم اور تمہارے ساتھی نکل کر اطراف مدینہ میں چلے جاؤ گے تو تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف فتنہ پیدا کر دو گے۔